نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے آیت نمبر 102 اس کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا تھا۔ آج اس کا شان نزول اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وَاتَّبَعُوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ جو قرآن حکیم کی آیت نمبر 102 ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں بھی مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان سے کتابیں، آپ نے جو جادو سیکھنے والی کتابیں تھیں، سکھانے والی کتابیں تھیں، وہ ساری کتابیں آپ نے ان سے لے لیں، اور آپ جس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اس زمانے کے جو نیک لوگ اور علماء تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جو تھے، کیونکہ آج بھی معاشرے میں جتنے جاہل ہوتے ہیں تو وہ جاہل لوگ یہی کام آگے بڑھاتے رہتے ہیں، تو اس زمانے کے جو جاہل لوگ تھے تو انہوں نے بھی جادو کو پھر سیکھنا شروع کر دیا، اور یہی سمجھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور اس کو سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو کتابیں جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی وہ ساری کتابیں انہوں نے چھوڑ دیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے ملامت کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان لوگوں کا یہی حال رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اب جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یعنی انہیں جادوگر کہا گیا۔ اب یہ دیکھیے قوم کیسی ہوتی ہے، نبیوں کے ساتھ ان کا ادب دیکھیے، ان کی تعظیم دیکھیے کہ نبی کا ادب ان میں سرے سے نہیں، اور اتنی جہالت پر کہ جس طرح گزشتہ تمام آیتوں میں پیچھے کتنے رکوع سے آپ نے سنا کہ یہ قوم کتنی سخت دل تھی، اور یہ کس طرح نبیوں کا مذاق اور توہین اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر کی تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کر اس تہمت کو دور فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جادو کرنا یہ کفر کا کام ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ اور اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبروں سے اگر دشمن کوئی الزام لگا دے تو یہ دور کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبیوں پر، پیغمبروں پر اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو دور کرنا یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہاروت اور ماروت کا لفظ اس آیت میں آیا تھا۔ یہ ہاروت و ماروت کون ہیں؟ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں اور یہ آپ کو بہت سے غلط قصے ملیں گے، تو یاد رکھیے جتنے ہاروت و ماروت کے بارے میں قصے اگر آپ کسی سے سنیں تو وہ سب باطل ہیں اور وہ سب غلط ہیں۔ صرف میں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو غلط باتیں اور ان سے جو غلط خبریں جو مشہور کی تھیں وہ کس نے کی تھیں؟ تو فرماتے ہیں یہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی تھی، اور یہ من گھڑت باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی تھی، اور راجہ یہی ہے۔ اب بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہاروت و ماروت کون تھے؟ فرماتے ہیں یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جو جادو سیکھنا چاہے اس زمانے میں، کیونکہ جادو زور پر تھا، اب آپ دیکھیے جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو اب دیکھیے اس قوم میں جو چیز رائج ہو جائے وہی اسی سے اس کا توڑ ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں جادو اپنے زور پر تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے مخلوق کی آزمائش کے لیے۔ اب وہ فرشتے جادو اگر ان سے کوئی سیکھنا چاہے تو اس سے پہلے وہ نصیحت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ نصیحت کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہیں۔ یعنی جو جادو سیکھنے آتے تھے انہیں بتاتے تھے باقاعدہ کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یعنی سب کچھ بتا دیا جا رہا ہے، پھر بھی عقل کے اندھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فلا تکفر، اور وہ یہ بتاتے بھی تھے کہ ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو کفر نہ کر۔ لیکن وہ قوم کیونکہ عقل سے اتنی پیدل کہ وہ ان کی باتیں نہیں مانتے تھی، اور وہ اپنے پاؤں کے پر چل کر خود، علماء فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ خود جہنم میں جائیں تو یہ جادوگر اسے جب یہ نصیحت کر دیتے تھے پھر بھی کہتے تھے ہمیں آپ بس جادو سکھائیں۔ اب کیونکہ بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ کون ان کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، تو وہ سکھا دیتے تھے۔ اور اس طرح یہ کوئی نہ سوچے کہ ہاروت و ماروت اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، بلکہ ہاروت و ماروت اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے، جو انہیں حکم دیا گیا تھا اس طرح وہ سکھاتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس آیت کے تحت؟ یاد رکھیے فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت یاد رکھیے گا، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اس قوم نے کہا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہ انہوں نے جبریل امین کو دشمن کیوں بنایا؟ کہ وہ ہم پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عذاب لے کر آتے ہیں کوئی اپنی طرف سے نہیں لاتے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہی بات سکھائی گئی کہ تمہاری دشمنی غلط۔ وہ کہتے تھے جبریل آپ پر وحی نہ لے کر آئے بلکہ میکائیل لے کر آ جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ یہ اپنی عقل چلایا کرتے تھے اللہ کے حکم کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا فرشتے تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ تو فرشتے جب اپنے رب کا خوف کرتے ہیں تو ہم تو اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کا کتنا خوف ہونا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ فرشتے جب رب کا اتنا حکم مانتے ہیں تو ہمیں بھی تو پھر کتنا اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ جو اس بات سے یہ باتیں پتہ چلی۔ فلا تکفر، جو فرشتے یہ جو جملہ کہتے تھے ہاروت و ماروت، فلا تکفر، کفر نہ کرو، تو ہاروت و ماروت پہلے نصیحت کر دیتے تھے، جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کے جائز اور حلال کو سمجھ کر پھر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اگر وہ ان کی بات نہ مانتے تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اب جس طرح ہم درس قرآن میں روزانہ مختصر 15 منٹ کا ہوتا ہے تو اس میں تعریف بھی سیکھتے ہیں، جیسے حسد کی سیکھی، ایمان کی سیکھی، کفر کی۔ آج جادو کی تعریف بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مختصر آپ کے ذہن میں رہے گا۔ جادو کی تعریف کیا ہے؟ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ میں دوبارہ اس کی تعریف آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کسی شریر، یہ کام کون کرے گا؟ کوئی شریر کرے گا جس کا کام ہی شر پھیلانا ہوگا، اور یہ کام کون کرے گا؟ بدکار کرے گا، یعنی یہ بدکاری کرنے والا جادو کرے گا۔ تو علماء نے جو اس کی تعریفیں بہت لکھی ہیں، جو آسان تعریف اور بڑی مستند تعریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے، یعنی اس نے وہ جادو سیکھا ہوگا تو وہ مخصوص عمل اسے آتا ہے، تو مخصوص عمل کے ذریعے کوئی کام کرنا خلاف عادت، وہ ہوتا نہیں ہے لیکن خلاف عادت کوئی چیز ہو جائے۔ اب جیسے کسی پر جادو ہوگا تو خلاف عادت اب اس کی طبیعت خراب ہوگی تو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان یہ امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے وہ کافر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں کلمات خلاف، یعنی ایمان کے خلاف کوئی کلمات
اور افعال ہوں تو پھر وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جادو کرتا ہے، جو کلمات استعمال کرتا ہے، اگر اس کلمات میں کفر نہیں ہے، کفر کے کلمات اور افعال نہیں ہیں، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جادو کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ 3 مسئلے علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جادو کا کفر ہے اور اس کا جو عامل ہو اگر وہ مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں۔ وہ جادو تو ایسا نہیں ہے کہ کفر والا، لیکن لوگوں کی اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو اس کا جو عامل یعنی عمل کرنے والا ہے وہ ڈاکو کے حکم میں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 3، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن یہ جو 2 باتیں میں نے بتائیں کہ قتل کا، تو یاد رکھیے یہ قتل ہم نہیں کر سکتے، عوام الناس میں سے کوئی کسی جادوگر کو قتل نہیں کر سکتا، یہ کام یہ حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ اگر حکمران جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں ہلاک کرتے ہیں تو اس جادوگر کو سزا دینا اور قتل کرنا یہ ان حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی جادوگر ہے تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے، اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ یہ میں نے صرف اشارہ دیا، ورنہ اس میں تفصیل آپ غور کریں گے تو کیوں بچنا چاہیے؟ جیسے برے لوگوں سے بچیں گے تو ورنہ برائی ہمارے اندر آ جائے گی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی علم کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے آپ سب روزانہ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی۔ آخری میں کیونکہ ہمارا وقت 3 منٹ رہ گئے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے اس میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس سے ہمیں ہمارا عقیدہ اللہ نے بتا دیا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے کے تحت ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو کوئی چیز کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آگ بھی جلا نہیں سکتی، اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتی، اور اللہ نہ چاہے تو دوا شفا نہیں دے سکتی۔ تو دوا شفا دیتی ہے میرے رب کے چاہنے سے، پانی پیاس بجھاتا ہے میرے رب کے چاہنے سے۔ اسی طرح اگر آگ جلاتی ہے تو اس میں بھی میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو وہ جلاتی ہے، اور نہ چاہے تو نہیں جلا سکتی۔ یہ ہمارا یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جادو میں اثر ہے، اس میں کفریہ، اگرچہ اس میں کفریہ کلمات ہو، کوئی کفریہ کلمات کے ذریعے بھی کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ اثر کرتا ہے، یہ حق ہے۔ نمبر 3، جب ہمارا یہ یقین بتا دیا گیا کہ جادو حق ہے اور اس میں تاثیر ہے، تو پھر ہمیں دوسرا بھی عقیدہ دے دیا گیا کہ جہاں جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآنی آیات میں بھی ہر شفا کی تاثیر ہے، اور یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو میرے رب کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، وہ بھی کرامت کے ذریعے یا قرآن کی آیات کے ذریعے رب کے بندوں کو شفا دے سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 102 کے ذریعے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف لائے، ہم انہیں ہماری مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے علم میں، عمر میں اور مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں، اور میں اپنی طرف سے اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا